الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آج ہم 7ویں چیپٹر کا سیکنڈ پورشن جس میں گرامر اور اس سے متعلق ایکسرسائز ہوں گی وہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جلدی سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ 7 چیپٹر میں ہم نے 6 چیپٹر کے جو گرامر ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنا 7 چیپٹر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو 6 چیپٹر کی جو گرامر ہے یہ شروع کرتے ہیں۔ آج 7 چیپٹر میں ہم الا ما آئندہ پڑھیں گے۔ اب تک ہمیں معلوم ہے، پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی ہم ورڈز، جو بھی شبد ہم دیکھ رہے ہیں عربی بھاشا میں، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ خوب اب ہم حرف کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس سے 2 سبق پہلے ہم نے پڑھا تھا 3 حرف پڑھے تھے، لا اور لی، لا اور لی، من اور ان۔ لا اور لی کی مثال تھی لکم دینکم ولی دین، وہاں سے مطلب آ رہا تھا لیے نکل کے۔ من کی مثال تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں سے مطلب آ رہا تھا نکل کے سے۔ دیکھیے اگر میں آپ کو دکھا دوں، یہ سے آ رہا تھا، یہاں پہ لیے آ رہا تھا، اور ان رضی اللہ عنہ کی مثال تھی رضی اللہ عنہ، یہاں پہ ان آ رہا تھا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ چلیے اس کی جلدی سے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ہم ایک بار کریں گے، بہت کئی بار کر چکے ہیں ہم۔ لہو اس کے لیے، پریکٹس نہیں کریں گے تو نہیں سیکھ پائیں گے، پریکٹس تو کرنی پڑے گی۔ قرآن یہ آپ ذرا اپنے ہاتھ کی طرف غور کریے اور سوچئے یہ ہاتھ آپ کو دیا کس نے ہے؟ ان ہاتھوں میں جنبش ہے، ان ہاتھوں میں موومنٹ ہے، ان کی رگوں میں خون بہ رہا ہے، یہاں سینسز کام کر رہے ہیں، اسکن کے اوپر پورس ہیں، اس میں بال اگے ہوئے ہیں، ناخن ٹھیک کام کر رہے ہیں، اس کے جوائنٹس ٹھیک کام کر رہے ہیں، یا جتنے بھی جوائنٹس ہیں وہ ٹھیک کام کر، کس نے دیے ہیں؟ تو اس کی کتاب کو سیکھنے کے لیے جس سے فائدہ آپ ہی کو ہونا ہے، کیا ان ہاتھوں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس منہ کا استعمال نہیں کیا جاتا؟ یہ منہ یہ زبان دی کس نے ہے؟ یہ دانت دیے کس نے ہے؟ یہ بولنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ یہ دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ تو یہ بولنے اور دیکھنے کی صلاحیت اسی کتاب کو سیکھنے کے لیے نہیں استعمال کی جا سکتی، جبکہ اس سے فائدہ آپ کو ہی ہونا ہے۔ آپ کو ہدایت مل جائے گی، آپ تباہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ آپ کو ہدایت مل جائے گی، آپ یہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کے قانون کے تحت اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، یہیں سے آپ کی جنت شروع ہو جائے گی۔ چلیے پریکٹس کریں گے جوش کے ساتھ۔ لہو اس کے لیے، لہو ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، اور لہا اس ایک عورت کے لیے۔ ایسے ہی اگلا تھا من کی مثال من الشیطان، شیطان سے۔ پھر پڑھیں گے ہم منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سب سے، اور منہا اس ایک عورت سے۔ اگلا ہم نے پڑھا تھا ان کی مثال تھی رضی اللہ عنہ، راضی ہو اللہ ان سے یا ان کے بارے میں۔ چلیے انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، اننا ہم سب سے، اور انہا اس ایک عورت سے۔ کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہا، راضی اللہ ان سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ ان سے یا ان کے بارے میں۔ اگلے 3 ورڈ ہم نے پڑھے تھے بی، فی اور اعلیٰ۔ ان کی خاص بات، ان تینوں کی بھی خاص بات تھی۔ بی، فی اور اعلیٰ کی کیا خاص بات تھی؟ یہ ادھر آ کے زیر کی آواز آتی تھی، بھی، فی، علیہ۔ دیکھیے بی کی مثال تھی بسم اللہ، اور اس کا مطلب تھا، بی کا مطلب سے۔ فی کی مثال تھی فی سبیل اللہ، اس کا مطلب تھا، فی کا مطلب تھا میں۔ اور اعلیٰ کی مثال تھی پر، مثال تھی السلام علیکم اور مطلب تھا پر۔ چلیے پریکٹس کرتے ہیں۔ بھی، تو بھی کے 2 مطلب تھے، سے یا ساتھ، تو سے لے لیتے ہیں ہم۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے۔ دیکھیے پریکٹس کریے، پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ شروع سے کرتے ہیں۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بھی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بہا اس ایک عورت سے۔
اگلا ورڈ دیکھتے ہیں فی. فی کی مثال تھی فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. ہم چیزوں کو یاد رکھ رہے ہیں مثالوں سے. چلیے پریکٹس کریں گے. فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی نا ہم سب میں, فی ہا اس ایک عورت میں. اور اگلا ہے علا. علا کا مطلب ہے پر, اور مثال ہے السلام علیکم, سلامتی ہو آپ پر. چلیے علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکہ آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر, اور علیہا اس ایک عورت پر. الحمدللہ یہ ہم کر چکے ہیں پریکٹس. اب آج تین حروف اور سیکھ رہے ہیں ہم. پہلا ہے اس میں سے الا, دوسرا ہے مع, اور تیسرا ہے اندا. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف, اور اس کو یاد رکھنے کے لیے مثال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی نقصان ہوتا ہے, کسی کی موت کا خبر سنتے ہیں تو بولتے ہیں نا بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. تو الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین, خوب لکھا ہوا دیکھتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس میں مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اور اگلا دیکھیں ہم عندہ. عندہ کا مطلب ہوتا ہے نزدیک یا پاس, یا کتنے پاس. یہ عرب میں بولا جاتا ہے کم ریالن عندہ کا, کتنے ریال ہیں تمہارے پاس یا آپ کے پاس. تو عندہ کا مطلب ہو گیا پاس. اب جلدی سے پریکٹس کر لیتے ہیں ان کی. 2 بار عربی کے ساتھ پڑھیں گے ہندی, اور پھر 1 بار خالی عربی پڑھیں گے. چلیے الا. الا کا مطلب طرف, اس کی مثال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے پڑھیں گے میرے ساتھ جوش میں. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہم سب کی طرف, الیہا اس ایک عورت کی طرف. دوبارہ پڑھیں گے. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف, الیہا اس ایک عورت کی طرف. اب صرف عربی پڑھیے, اسے سوچتے ہوئے, میننگ سوچتے ہوئے عربی پڑھیے. الیہ, الیہم, الیکا, الیہ, الیکم, الینا, اور الیہا. ایک بار اور. الیہ, الیہم, الیکا, الیہ, الیکم, الینا, الیہا. اگلا ورڈ لیتے ہیں. اگلا ورڈ ہے مع. مع کا مطلب ساتھ, اور اس کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مع کا مطلب ہو گیا ساتھ. چلیے پڑھیں گے. معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معکا آپ کے ساتھ. دیکھیے آپ کے ساتھ اللہ ہے کیونکہ آپ صبر سے بیٹھے ہیں, کام سے لگے ہیں. اور عربی والا صبر اور اردو والا صبر الگ ہوتا ہے, کبھی موقع ہوگا اس پہ ڈسکشن کریں گے عربی والا صبر کیا کہتا ہے. چلیے معکا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہم سب کے ساتھ, اور معہا اس ایک عورت کے ساتھ. ایک بار اور پڑھیں گے. معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معکا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہم سب کے ساتھ, معہا اس ایک عورت کے ساتھ. اب صرف عربی پڑھیں گے سوچتے ہوئے. معہو, معہم, معکا, معی, معکم, معنا, معہا. ایک بار اور پڑھیں گے سوچتے ہوئے. معہو, معہم, معکا, معی, معکم, معنا, معہا. نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں عندہ. عندہ کا مطلب نزدیک یا پاس.
چلیے عربی پڑھیں گے اور اردو بھی پڑھیں گے. عندہو اس کے پاس, عندہم ان سب کے پاس, عندکا آپ کے پاس, عندی میرے پاس, عندکم آپ سب کے پاس, عندنا ہم سب کے پاس, عندہا اس ایک عورت کے پاس. دوبارہ پڑھیں گے سوچتے ہوئے, دماغ لگاتے ہوئے, خالی دماغ کے ساتھ نہ بیٹھے, سوچے. عندہو اس کے پاس. اچھا عندہ کی مثال کیا تھی؟ کم ریالن عندک, آپ کے پاس کتنے ریال ہیں؟ تو عندہ کا مطلب پاس. چلیے عندہو اس کے پاس, عندہم ان سب کے پاس, عندکا آپ کے پاس, عندی میرے پاس, عندکم آپ سب کے پاس, عندنا ہم سب کے پاس, عندہا اس ایک عورت کے پاس. اب عربی پڑھیں گے صرف سوچتے ہوئے. عندہو, عندہم, عندکا, عندی, عندکم, عندنا, عندہا. پھر پڑھیں گے ایک بار. عندہو, عندہم, عندکا, عندی, عندکم, عندنا, عندہا. اب چلتے ہیں آگے. اس کی ہم نے پریکٹس کر لی ہے. آپ الیہ, علیہ, عندہو اور عندہا کی پریکٹس ہم کر چکے ہیں. اب ایکسرسائز ہیں. ایکسرسائز بالکل اس کی طرح ہی ہے. الیہ, الیہ, الیک, یا آپ الہ کی پوری ٹیبل بنائیں گے دھیان لگاتے ہوئے, اور آخر میں دیکھیے انہوں نے مذکر مؤنث والا بھی لکھا ہے الیہ. ایسے ہی مع کی پوری ٹیبل بنائیں گے آپ, اور ایسی عندہ کی پوری ٹیبل بنائیں گے. سبق کے دوسرے حصے میں ہم نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے. یہ جملہ لکھا ہے, اس کا اردو میں یا ہندی میں ترجمہ کریں گے. یہ لکھا ہے, عربی لکھی ہے, اس کا ٹرانسلیشن یا تو اردو میں کر لیجیے یا ہندی میں. ہندی کی آڈینس ہے ہمارے پاس. اللہ معنا, تو اللہ کے لیے تو آ گیا اللہ, یہ تھوڑا دکھ نہیں رہا ہے مگر یہ اللہ ہے. ہاں جی, یہ اللہ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ یہ لکھا ہوا ہے معنا, ابھی ٹپ پڑھا ہے ہم نے, معہو, معہم, معکا, معی, معی, معکم, معنا ہمارے ساتھ. تو یہ آ گیا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کی عربی ہو گئی اللہ معنا. اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ ہو گیا. عند اللہ, عندہ کا مطلب تو پتا ہے ہمیں, نزدیک, پاس. عند اللہ اللہ کے پاس, اللہ کے پاس, اللہ کے نزدیک. اگلا ہے انا راضٍ عنہ. انا ہو گیا میں, دیکھیے میں, راضٍ راضی ہوں, عنہ اس سے, میں راضی ہوں اس سے. اگلا دیکھیے آپ, حل القرآن معه, حل, دیکھیے حل لفظ بھی آتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. کیا حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. حل انتم مدینون, کہ تم باز آتے ہو, حل. تو حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. تو حل کیا, القرآن, قرآن, معہو اس کے ساتھ. کیا قرآن اس کے ساتھ ہے؟ کیا قرآن اس کے ساتھ ہے؟ نحنو راجعون الی اللہ, نحنو ہم سب, راجعون لوٹ کر جانے والے, رجوع کرنے والے, لوٹ کے جانے والے. الی کا مطلب طرف, الی اللہ اللہ کی طرف, ہم لوٹ کر جانے والے ہیں اللہ کی طرف. تو یہ اتنا آسان تھا. اگلا پورشن دیکھ لیجئے, یہ ہندی میں لکھا ہے, اس کو آپ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اسلام کی طرف, الی الاسلام. کیا؟ الی الاسلام. الی کا مطلب طرف. اللہ آپ سب کے ساتھ ہے, اللہ آپ سب کے ساتھ ہے. تو اللہ آپ سب کے ساتھ, آپ سب کے لیے دیکھیے, معکم آپ سب کے ساتھ, اللہ معکم. گھر کے پاس, عند البیت, دیکھیے عندہ اور بیت. کیا کتاب آپ کے پاس ہے؟ کیا کے لیے ابھی دیکھا ہے ہم نے, دیکھیے حل, کیا کتاب, کیا کتاب, عندہ کا, عندہ مطلب پاس, عندہ کا آپ کے پاس,
حل کیا کتاب عندک کیا کتاب آپ کے پاس ہے، وہ سب ہمارے ساتھ ہیں، ہم وہ سب معنا ہمارے ساتھ۔ تو الحمدللہ یہ سبق بھی ہمارا مکمل ہوا ایکسرسائز کے ساتھ، ادھیائے پورا ہوا، یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔